شہرنامہ کے اردو کالم محفل 11 میں آج پیش خدمت ہے عظیم شاعر جان ایلیا پر کوہنہ مشق صحافی جناب معصوم مراد آبادی کا ایک دلچسپ مضمون بعنوان جان ایلیا سرتاپا شاعر۔ معصوم مراد آبادی لکھتے ہیں، کوئی 34 سال ادھر کا واقعہ ہے جب عالمی اردو کانفرنس کے ایک مشاعرے میں پہلی بار جان ایلیا کو دیکھا تھا تو میں نے انہیں دیکھتا ہی چلا گیا۔ ان کی وضاقتہ، لباس، چال اور حلیہ دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ اپنی مٹی اور رنگ بو سے بچھڑا ہوا کوئی ایسا شخص ہو جسے تلاش و جستجو نے مجنونانہ کیفیات سے دوچار کر دیا ہے۔ ان کی بے چینی، اضطراب اور کیفیات کو دیکھ کر کبھی کبھی اس بچے کا خیال آتا تھا جو اپنی ضد کے سامنے سب کو مجبور و بے بس کر دے۔ جان ایلیا جب شعر پڑھتے تھے تو ان پر حال طاری ہوتا تھا اور غالباً ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ سامعین بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوں۔ وہ داد جیسی بے معنی چیز کے تو ہرگز طلبگار نہیں تھے، لیکن سامعین کی توجہ کی پوری طرح چاہتے تھے۔ برسوں پہلے کی بات ہے، وہ دہلی آئے تھے۔ دہلی ہائی کورٹ کے ایک سینئر مسلمان جج نے، جن کا ادب سے گہرا تعلق ہے، جان ایلیا کو کھانے پر مدعو کیا۔ جان وقت سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ رسمی گفتگو ہوئی اور جو ہی شام ڈھلی ان کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ طلب نے زور مارا اور انہوں نے میزبان سے کہا کہ اگر چند ثانیوں میں انتظام نہ ہوا تو میری جان نکل جائے گی۔ میزبان جان ایلیا کی اس کمزوری سے واقف نہیں تھے اور وہ خود ایسا کوئی شوق نہیں پالتے تھے۔ انہوں نے سوچا جان مذاق کر رہے ہیں اور کچھ دیر میں نارمل ہو جائیں گے، لیکن جو شام ڈھل رہی تھی ان کی کیفیت دگرگوں ہو رہی تھی۔ آخر کار میزبان نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ انہیں ان کی طلب کی جگہ پر لے جاؤ اور پھر وہیں سے وہاں پہنچا دینا جہاں سے لے کر آئے ہو۔ یوں اس طرح اچھی خاصی دعوت تمام ہوئی۔ یہ واقعہ جج موصوف نے راقب الحروف کو خود سنایا۔ مہکشی جان ایلیا کی ایک ایسی کمزوری تھی جس نے ان کی صحت کے علاوہ ان سے زندگی کی بہت سی خوشیاں اور خود ان کا اپنا قرار چھین لیا تھا۔ ان کی اسی لت کی وجہ سے نہایت باوقار بیوی نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور آخر میں تو ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود پھیپھڑوں کی تکالیف کے سبب اپنے کلام کو چاہنے والوں تک پہنچانے سے بھی معذور ہو گئے تھے۔ موت سے قبل ان کا ایک پھیپھڑا بالکل ناکارہ ہو گیا تھا اور دوسرا پھیپھڑا 20% ہی کام کر رہا تھا۔ چند برس پہلے انہیں دہلی کے ایک مشاعرے میں دیکھ کر شدید جھٹکا لگا۔ دہلی میں ڈی سی ایم نے جب اپنے مشاعروں کا سلسلہ ختم کیا تو اسی ماڈرن اسکول میں اردو کے ایک شیدائی محترمہ کامنا پرساد نے جشن بہار کے نام سے ہند و پاک کے مشاعروں کی ایک محفل سجائی، جس میں پاکستان سے احمد فراز اور فہمیدہ ریاض کے ساتھ جان ایلیا بھی آئے تھے۔ جب ان کا نام پکارا گیا تو وہ بڑی مشکل سے مائک تک تو آ گئے، لیکن کھڑے رہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ بالآخر انہوں نے بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا۔ شدید کھانسی اور پھیپھڑوں کی نقاہت کے سبب ان کی آواز بڑی مشکل سے نکل رہی تھی۔ وہ بہت ہمت کے ساتھ انہوں نے چند اشعار پڑھے تو جان ایلیا کے شیدائیوں کا حوصلہ بڑھا اور پھر فرمائشوں کا سلسلہ چلا۔ جان صاحب تعمیل ارشاد بھی کرتے رہے، لیکن ان کی آواز میں اب پہلے جیسا دم خم نہیں تھا۔ لہجے میں کھردرا پن آ گیا تھا، مگر انداز وہی قلندرانہ تھا۔ اگر ہم اپنے عہد کے شعری منظرنامے پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ جان ایلیا نے سلطنت شعر و شاعری میں جو سکہ چلایا وہ کسی دوسرے شاعر کا مقدر نہیں ہو سکا۔ رومانی شاعری میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ وہ مشکل ترین بحروں میں جس طرح خوبصورت شعر کہتے، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ جان ایلیا اپنی شاعرانہ عظمت کے سبب تو علمی حلقوں میں مقبولیت کی معراج کو پہنچے ہی، اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں نثر پر جو ملکہ حاصل تھا وہ بہت کم شاعروں کو نصیب ہوا۔ وہ اپنے علم و فضل، مطالعہ، زبان و بیان اور عربی و فارسی پر جتنی گرفت و رسائی رکھتے تھے، اس کی مثال اس عہد کے شاعروں میں بہت کم ملتی ہے۔ اپنی زندگی میں اتنی بے ترتیبی، لاابالی پن اور انتشار کے باوجود ان کے دماغ میں علم و فضل کا دریا موجزن تھا۔ جان ایلیا کے اولین مجموعہ کلام شاید میں ان کے منتخب کلام کے علاوہ جو 40 صفحات پر مشتمل دیباچہ نیاز مندانہ کے عنوان سے شائع ہوا تھا، وہ ان کی مختصر آپ بیتی ہے، جسے 200 صفحات سے گھٹا کر 40 صفحات پر مختصر کیا گیا ہے۔ انہوں نے زبان و بیان کے لحاظ سے اس میں جو موتی پروئے ہیں اسے پڑھتے ہی رہنے کو جی چاہتا ہے۔ ان کے واردات قلب کا اندازہ اس دیباچے سے بخوبی ہوتا ہے، جس کے ابتدائی جملے کچھ اس طرح ہیں۔
یہ ایک ناکام آدمی کی شاعری ہے، یہ کہنے میں بھلا کیا شرمانا کہ میں رائے گاہ گیا، مجھے رائے گاہ جانا بھی چاہیے تھا۔ جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت ہیں، وہ رائے گاہ نہیں جاتا تو اور کیا ہوتا۔ جان ایلیا 1930 میں امروہہ کے ایک باوقار شیعہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام جان اصغر تھا اور انہوں نے حضرت علی کے 2 غلاموں جان اور ایلیا کے نام پر اپنا تخلص رکھا تھا۔ امروہہ میں جان ایلیا کا وطن بھی تھا اور ان کی سب سے بڑی کمزوری بھی۔ بعض حوادث نے انہیں سرحد کے پار بھیج پہنچا دیا تھا، جہاں وہ وطن کی محبت میں ڈھیروں آنسو بہاتے تھے۔ وہ جب کبھی ہندوستان آتے تو امروہہ کی سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے پیشانی نکالتے تھے۔ یہ وطن ان کی محبت کی آخری حد تھی۔ لوگوں نے بارہا انہیں امروہہ میں اپنے بچپن کی یادگاروں کو دیکھ کر چلاتے ہوئے دیکھا۔ کبھی کسی درخت کو لپٹ کر رو رہے ہیں کہ میں بچپن میں اس کے نیچے گھنٹوں کھیلا کرتا تھا، کبھی بچپن کے کسی دوست سے یوں بغلگیر ہوئے کہ جیسے اسے چھوڑنے کا نام ہی لے رہے ہوں۔ انہوں نے امروہہ چھوڑ کر خود کو خوش بختی سے محروم پایا۔ بقول خود، میں دوآبا گنگ و جمن کے حالات خیز، رمزیت آمیز اور دل انگیز شہر امروہہ میں پیدا ہوا۔ امروہہ میں نہ جانے کب سے ایک کہاوت مشہور چلی آ رہی ہے کہ امروہہ شہر تخت ہے، گزراں یا کہ سخت ہے، جو چھوڑ دو وہ کم بخت ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ شمالی ہند کے پہلے مثنوی نگار سید اسماعیل امروہی، شیخ غلام حمدانی مصفی، نسیم امروہی، رئیس امروہی، سید محمد تقی، سید صادقین، احمد محمد علی صدیقی، اقبال مہدی نے امروہہ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کم بخت محسوس کیا تھا یا نہیں، مگر میں نے بہرحال۔ جان ایلیا کی پیدائش امروہہ کے جس خاندان میں ہوئی، وہاں شعر و شاعری اور علم و آگہی کے دریا بہتے تھے۔ یہ اپنے آپ ایک انوکھی مثال ہے کہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر شخص شاعر تھا۔ اس طرح وہ خاندانی شاعر تو تھے ہی، جس ماحول میں ان کی پرورش اور پرداخت ہوئی وہ بھی ایک نہایت کشادہ اور وسیع ماحول تھا، جہاں تک نظری کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ شعر و ادب کا سلسلہ ان کے یہاں کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے والد علامہ سید شفیق حسین ایلیا 4 بھائی تھے اور چاروں کے چاروں شاعر تھے۔ ان کے دادا سید نصیر حسن نصیر بھی شاعر تھے اور پردادا سید امیر حسن امیر اردو اور فارسی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ بقول جان ایلیا سید امیر حسن کے دادا سید سلطان احمد میر تقی میر کے ارشد تلامذہ یا سید عبدالرسول نثار اکبر آبادی کے شاگرد تھے۔ خود جان ایلیا کو بھی میر سے شدید عشق تھا۔ جان ایلیا کے قریبی دوست انیق احمد نے ان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جان ایلیا اذیت پسند، اذیت رساں اور بے چین روح کا نام تھا۔ جان ایلیا کو تاریخ، عمرانیات، مذاہب، عالم، فلسفہ، شاعری اور بے شمار علوم کا شغف نہیں تھا، اس پر عبور حاصل تھا۔ وہ شاعری کرنا نہیں، شاعری میں رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ سرتاپا شاعر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر شخص ان سے ہمیشہ علمی اور ادبی موضوعات پر گفتگو کرے۔ وہ اس عہد سے گلامند تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ان سے ان کی خواہش معلوم کی جاتی تو اس عہد میں پیدا ہونا پسند ہی نہیں کرتے۔ جان ایلیا کی شاعری کے ساتھ فلسفے پر بھی عبور حاصل تھا۔ وہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اشتراکیت کے ہمنوا ہوئے۔ جان ایلیا نے اپنی زندگی میں جس قدر نشیب و فراز کا مقابلہ کیا، اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا تمام ہو گیا ہوتا، مگر یہ غالباً علم کا فیضان تھا کہ اس نے انہیں کبھی بالکل ٹوٹنے اور بکھرنے نہیں دیا، وگرنہ وہ عمر کے ایک حصے میں جن کیفیات سے دوچار رہے، اس میں آدمی کو خود کو سنبھالنا اور یکجا رکھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اتنی بے مثال شاعری کے باوجود تقریباً 30 سال تک اپنی شعری مجموعے کی اشاعت سے فرار اختیار کیے رہے، حالانکہ اس کا سبب بھی تھا اور وہ بھی بڑا عجیب۔ ان کے کئی عزیزوں اور دوستوں نے اور چاہنے والوں نے ان کے مجموعہ کلام کی اشاعت کے لیے انتھک کوششیں کیں، لیکن جان نے کسی کو قابو نہیں دیا اور یہ کوشش بے نتیجہ رہی۔ انہوں نے شاید کہ دیباچے میں اس رودات کو کچھ اس طرح قلم بند کیا ہے: آپ سوچتے ہوں کہ میں نے اپنا کلام نہ چھپوانے میں آخر اتنا مبالغہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ میرا ایک احساس جرم اور روحانی اذیت ہے۔
میں جس اذیتناک حالت میں مجموعہ مرتب کرنے پر مامور ہوا تھا، اس حالت میں شاید ہی کسی شاعر نے اپنا مجموعہ مرتب کیا ہو۔ میں اس حالت سے کہیں زیادہ اذیتناک حال میں تھا اور ہوں، جس میں 10ویں صدی عیسوی کے عظیم المرتبت ادیب مفکر ابو حیان توحیدی نے اپنے حالات سے تنگ آ کر اس عہد کے باذوق و مراقب خوشنودی حاصل کرنے کی ناگوار مشقت سے بیزار ہو کر اپنی ناکام زندگی کے آخری لمحوں میں اپنی تصنیفات کے مسودے جلوا دیے تھے۔ جان ایلیا نے اپنی عمر کے تقریباً 10 برس نہایت اذیتناک نفسیاتی الجھنوں میں گزارے، جس سے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر پڑا۔ وہ اس عرصے میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کیفیت کو اس انداز سے بیان کیا کہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ 1986 کا ذکر ہے۔ میری حالت گزشتہ 10 برس سے سخت ابتر تھی۔ میں ایک نیم تاریک کمرے کے اندر ایک گوشے میں سہما بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے روشنی سے، آوازوں سے اور لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میرا عزیز بھائی سلیم جعفری مجھ سے ملنے آیا۔ وہ چند روز پہلے دبئی سے کراچی آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جان بھائی، میں آپ کو فرار اور گریز کی زندگی نہیں گزارنے دوں گا۔ آپ نے مجھے لڑکپن سے انقلاب کے، عوام کی فتح مندی اور طبقاتی سماج کے خواب دکھائے ہیں۔ میں نے کہا، تجھے معلوم ہے کہ میں سالہ سال سے کس عذاب میں مبتلا ہوں؟ میرا دماغ نہیں، بھوبل ہے۔ آنکھیں ہیں کہ زخموں کی طرح تپکتی ہیں۔ اگر پڑھنے یا لکھنے کے لیے کاغذ پر چند ثانیوں کو بھی نظر جماتا ہوں تو ایسی حالت گزرتی ہے جیسے مجھے آشوب چشم کی شکایت ہو اور ماتموز میں جہنم کے اندر جہنم پڑھنا پڑ رہا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اب بھی خوابوں کو نہیں ہارا ہوں۔ میری آنکھیں دہکتی ہیں مگر میرے خوابوں کے خنک چشمے کی لہریں اب بھی میرے پلکوں کو چھوتی ہیں۔ جان ایلیا نے اپنے قیمتی اشعار کے مجموعے کو چھپوانے میں 30 سال کا عرصہ کیوں صرف کر دیا، اور وہ بھی ایسے زمانے میں جب کہ برائے نام شعراء نے اپنے درجنوں مجموعے چھپوا کر انعام و اکرام کی بارش ہی نہیں کروائی، بلکہ وہ ان مجموعوں کی ضخامت کو دیکھ کر شاعر قرار دیے گئے۔ جان ایلیا نے اپنی شاعری کو کاغذ پر انڈیلنے سے گریزاں رہنے کا سبب بیان کیا۔ وہ بھی کچھ کم کربلاک نہیں ہے۔ سماعت فرمائیے۔ موسم سرما کی ایک سپہر تھی۔ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا۔ بابا مجھے شمالی کمرے میں لے گئے۔ نہ جانے کیوں وہ بہت اداس تھے۔ میں بھی اداس ہو گیا۔ وہ مغربی کھڑکی کے برابر کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا، بتائیے بابا، کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا کہ تم بڑے ہو کر میری کتابیں ضرور چھپواؤ گے۔ میں نے کہا، بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور چھپواؤں گا۔ مگر بابا سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی ضرور کتابیں چھپواؤں گا، یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میں بڑا نہیں ہو سکا اور میرے بابا کی تقریباً تمام تصنیفات ضائع ہو گئیں۔ بس چند متفرق مسودے رہ گئے، اور یہی میرا وہ احساس جرم ہے جس کے سبب میں اپنے کلام کی اشاعت سے گریزاں ہی نہیں متنفر رہا ہوں۔ جان ایلیا کی پرورش جس ماحول میں ہوئی وہاں ہر وقت علم کی گفتگو ہوتی تھی، اور علم و حیات سے انہیں ان کے والد کو گہرا شغف تھا۔ بقول خود ان کے گھر میں عطار، مریخ، زہرہ، مشتری وغیرہ کا اتنا ذکر ہوا جیسے یہ سیارے ان کے افراد خاندان میں شامل ہوں۔ ان کے والد سید شفیق حسین ایلیا علم حیات کے ماہر تھے۔ وہ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوئے جان ایلیا نے لکھا ہے کہ جب میں نے ہوش کی آنکھیں کھولیں تو اپنے گھر میں صبح سے شام تک شاعری، تاریخ، مذاہب، علم و ایسٹرونومی، فلسفے کا دفتر کھلا دیکھا اور بحث و مباحثے کا ہنگامہ گرم پایا۔ اس تمام سرگرمی کا مرکز ہمارے بابا علامہ سید شفیق حسین ایلیا تھے۔ وہ کئی علوم کے جامع تھے اور کئی زبانیں جانتے تھے، یعنی عربی، انگریزی، فارسی، عبرانی، سنسکرت۔ وہ صبح سے شام تک لکھتے رہتے تھے اور تقریباً اسی یقین کے ساتھ کہ ان کا لکھا ہوا چھپے گا نہیں۔ جان ایلیا کی زندگی کا سفر 8 نومبر 2002 کو کراچی میں تمام ضرور ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی شاعری اور نثر کا جو سرمایہ چھوڑا ہے وہ اردو کا قیمتی اثاثہ ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے شعر کی تعبیر بن کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔
خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں گے۔ یہ تھا کونا مشق صحافی معصوم مراد آبادی کا ایک دلچسپ مضمون جو انہوں نے جان ایلیا کی زندگی پر لکھا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔